حضرات محترم، یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو آج محبت اہل بیت کے نام پر خلفائے راشدین میں سے بالخصوص حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم و حضرت امیر معاویہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات، یہ جملہ کرارا تمانچہ ہے جو آج محبت کے نام پر صحابہ کو گالیاں بک رہے ہیں، حضرت علی کی محبت کے نام پر صحابہ اکرام کو تانو کشنا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آ کر پوچھنے والے نے پوچھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو شہزادے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے کچھ نہ جواب دیا، بلکہ پوچھنے والے کو مسجد نبوی شریف کی طرف دکھانے لگے، گویا کہ آپ یہ جواب دے رہے تھے پوچھنے والے کو کہ حضرت ابو بکر عمر کا مقام پوچھنے والے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، ایک مسجد نبوی شریف کی طرف چلا جا، مسجد نبوی شریف میں وہاں پر میرے سرکار کا روزہ موجود ہے، انہی کے دائیں بائیں حضرت عمر و ابو بکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، گویا کہ اہل بیت اطہار بھی ان کا ادب کر رہے ہیں، جب وہ بڑے ہو کر ادب کر رہے ہیں تو تو چھوٹا ہو کر ادب سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ محبت کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن محبت کے نام پر حدوں کو پھلانگنا نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جو صحابہ کرام کی شان و عظمت کو مانے اور عظمت اہل بیت کا انکار کرے وہ خارجی کہلاتا ہے۔ کون کہلاتا ہے؟ خارجی کہلاتا ہے۔ اور جو عظمت اہل بیت کو مانے، عظمت صحابہ کا انکار کرے وہ رافضی کہلاتا ہے۔ تو ہمیں نہ خارجی بننا ہے نہ رافضی بننا ہے، ہم کو سنی بن کر رہنا ہے، اور سنی جو ہوتا ہے وہ نبی کے اصحاب کی بھی عزت کرتا ہے، اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے، اور امام اہل سنت کی زبان میں یہی کہتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، تمام صحابہ اکرام، تمام صحابہ اکرام جن کی تعداد 1,20,000 بتائی گئی، دوستو اور بزرگوں، تمام صحابہ اکرام ایک ایک صحابی رسول قابل تعظیم ہے، ان کی شان میں توہین اور بے ادبی گمراہی ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کتا بن جانا ہے، ان کو گالیاں دینے والے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ لہذا تمام صحابہ کرام کی عزت کرو، تمام صحابہ کرام کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والوں کو ہی اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔
اور تمام اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم و عزت کرنے والوں کو ہی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو ہمیں نہ خارجی بننا ہے نہ رافضی بننا ہے، ہم کو اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ سنی بن کر رہو، سنی بن کر جیو، سنی بن کر ہی مرو۔ سنی تم بن کر رہو گے، سنیت پر قائم رہو گے، اور اسی پر تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو سنو تمہارے لیے جنت کی بہاریں انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہیے۔ اور آج کل کچھ ایسے شعبدہ باز لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو ٹوپیاں تو سلسلے والوں کی لگائے ہوئے ہیں، کوئی پیلی پہنا ہے، کوئی ہری پہنا ہے، کوئی اودی پہنا ہے، کوئی کچھ پہنا ہے۔ بہرحال اگر ٹوپی سلسلے کی پہنا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کر رہا ہے، تو اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ اگر وہ پیلی ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو نقش بندی یا چشتی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ جائیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کرنے والا نہ نقش بندی ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ چشتی ہوتا ہے۔ ہری ٹوپی پہننے والا اگر گستاخی امیر معاویہ میں پایا جائے تو وہ قطعی قادری نہ ہوگا، قطعی قادری نہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت آسان اور سرل انداز میں آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں، کیونکہ آپ ان فتنوں سے بچیے۔ آج بہت نازک وقت چل رہا ہے، بہت نازک وقت چل رہا ہے کہ لوگوں کو حضرت علی کی محبت کے نام پر غلو میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی بولی ان کو دی جا رہی ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، آج کے زمانے میں سچا علی والا وہی ہے، سچا علی والا وہی ہے جو تمام صحابہ کی عزت کرتا ہے۔ سچا علی والا وہی ہے جو تمام صحابہ کی عزت کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے درمیان جو اپنے آپ کو سلسلے والا بتاتے ہیں، لیکن ان کی بولی رافضیوں والی ہے، ان کی بولی تفضیلیت والی ہے۔ تو ہمیں نہ تفضیلیت کو اپنانا ہے نہ رافضیت کو اپنانا ہے، ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ہمیں اس سچے مذہب کو پکڑے رہنا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اسی میں تمہاری ہماری سب کی کامیابی ہے، سارے جہان والوں کی کامیابی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ یہی وہ واحد بیڑا ہے جو پار گھاٹ رکھنے والا ہے۔ بہت سارے بیڑے تو تیر رہے ہیں، لیکن بہت جلد ان کا انجام برا ہوگا اور وہ ڈوب جائیں گے، اور اس میں سوار لوگوں کو بھی ڈبا دیں گے، لیکن اہل سنت کا بیڑا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، کبھی آپ نے کہیں پر بھی یہ دعویٰ کسی غیر سے سنا ہے کہ کوئی تبلیغی کہہ رہا ہو کہ تبلیغیوں کا ہے بیڑا پار؟ کسی غیر مقلد سے سنا ہے کہ غیر مقلدوں کا ہے بیڑا پار؟ کسی مودودی سے سنا ہے کہ مودودیوں کا ہے بیڑا پار؟
کسی خارجی سے سنا ہے، کسی رافضی سے سنا ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے. یہ دعویٰ تو امام اہل سنت کا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حدود، نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. محبت عشق محبت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یہ شاعری ہے اعلیٰ حضرت کی، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری یہ دل بہلانے کا کام نہیں کرتی، یہ دلوں کو عشق رسول سے سجانے کا کام کرتی ہے. دل کو نبی کی محبت کا مرکز بنا دیتی ہے، سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بن جاتا ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. غور کرو تو اس ایک شعر میں تین حدیثوں کو جمع کر دیا گیا. پہلا شعر اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یعنی کہ ما انا علیہ و اصحابی. دوسری روایت اصحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح. یہ عظمت صحابہ ہے، قرآن سے بھی ان کی شان ظاہر ہے، احادیث کریمہ سے بھی ان کی شان ظاہر ہے. جن کی تعریف اللہ رسول کر رہے ہوں، جن کی تعریف اللہ رسول فرما رہے ہوں، جن کی تعریف اور جن کی عظمت کا خطبہ قرآن میں پڑھا جا رہا ہو، وہ کیسے اعلیٰ، کیسے عرفہ اور کیسے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فائز افراد ہوں گے. غور کرنے کی بات ہے. چیپدی کا شوربہ، جمعہ 8 دن نہیں ہوا تیرے کو حلقے میں جاتے ہوئے، ٹوپی پہن لیا تو اب تو جو چاہے وہ بول لے گا. کیا ہے تیری بساط، کیا ہے تیرا علم، کیا ہے تیری معلومات؟ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہاء کرام نے سکوت اختیار کیا اور فیصل کرنے کی کوشش نہ کی. تو کچھ نہیں اور فیصل بننے جا رہا ہے. یہ نتیجہ نکالنے جا رہا ہے کہ نہیں حضرت علی کی غلطی نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی ان سے بے مطلب کی، بے وجہ کی، وہ غلطی پر ہیں، وہ غاصب ہیں، وہ ظالم ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ارے اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین نے ان کی شان میں تعریفیں بیان کی ہیں اور اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کے لیے باب باندھا. تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ارے تم کو تو ابھی برابر فرائض وضو اور غسل بھی نہیں پتا، اور تم چلے ہو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. حماقت ہے یہ سراسر. اے مسلمانوں، ان کے مابین جو معاملہ تھا وہ ہو گیا، اور ان کے مابین جو کچھ معاملہ ہوا اس کا فیصلہ رب تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا. اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو ان تمام شیعان علی اور شیعان معاویہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت میں تو وہ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ نے خبر دے دی ہے، میرے آقا نے یہ بشارت دے دی ہے کہ دونوں نبی کے پاس موجود تھے. آقا نے ارشاد فرمایا اے علی اور اے معاویہ، میرے بعد تمہارے درمیان سخت اختلاف ہوگا، میرے بعد تمہارے درمیان سخت اختلاف ہوگا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
انجام کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا دونوں بخش دیے جائیں گے، دونوں بخش دیے جائیں گے، دونوں بخش دیے جائیں گے، دونوں بخش دیے جائیں گے۔ حضرت علی بھی بخش دیے جائیں گے، حضرت امیر معاویہ بھی بخش دیے جائیں گے، اب تیرا کیا ہوگا؟ تو کدھر جائے گا؟ تو کس کے پاس جائے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حماقت نہ کر، جہالت نہ دکھا، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم ہو جا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا، تو کامران ہو جائے گا۔ 163 احادیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے، عقائد میں بھی ہیں، مسائل میں بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے محدثین نے آپ کی روایتوں کو پیش کیا۔ ابھی آپ نے جامع ترمذی کی روایت سن لی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر رکھ اور مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں۔ تو حماقت نہ کرو۔ کچھ تو ایسے بھی نکل گئے ہیں کہ اوپنلی کہہ رہے ہیں ٹی ویوں پہ آ کے، چینلوں پہ آ کے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ہمارا منہ مت کھلاؤ، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی چاہے تو بہت کچھ بول سکتے، معاویہ صاحب کی عظمت ہم کو مت جتاؤ، معاویہ صاحب کی عظمت کو ہمیں مت جتاؤ۔ ایسے ایسے خرافات معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں اس قدر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی تو صحابیت پر بھی سوالیہ نشان لگا ہے۔ بتائیے چیپٹی کا شوربہ، کون، ان کی حیثیت کیا، ان کی حقیقت کیا، ان کی علمی بساط کیا، ان کی فہم و فراست کیا؟ یہ آج رافضیوں کی بولی سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی بتا رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لو اے مسلمانوں، وہ ہرگز قادری نہیں جو کسی صحابی کی توہین کرے، وہ ہرگز چشتی نہیں جو کسی صحابی کی توہین کرے، وہ ہرگز نقشبندی اور سہروردی نہیں جو کسی صحابی رسول کی توہین کرے۔ تو اہل سنت وہ جماعت ہے جو تمام اصحاب رسول وہ اہل بیت رسول کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ان کا ادب اپنے دلوں میں رکھتی ہے۔ دوستو بزرگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سفارش خود ان کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، کیا کہا تھا انہوں نے آ کر نبی کی بارگاہ میں؟ کہا یا رسول اللہ، اب ان کی 3 درخواستیں سنیں جو آتا نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پہلی جو میری تمنا ہے وہ یہ ہے آقا کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح فرمائیں۔ نکاح تو ہو چکا تھا ام حبیبہ سے حضور کا، یہاں پر مطلب تجدید نکاح، اس نکاح میں انہوں موجود نہیں تھے، انہوں بعد میں اسلام لائے، اور ام حبیبہ پہلے اسلام لے آئی اور حضور کی زوجیت میں آ گئے، تو یہاں تجدید نکاح مطلب۔ دوسری جو تمنا انہوں نے کہی وہ کیا کہی معلوم؟ یا رسول اللہ، میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنے دربار میں کاتب بنا لیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار کا کاتب بنایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور کس چیز کے لکھنے پر معمور کیا؟ قرآن شریف کے. قرآن شریف. سبحان اللہ. اب ذرا سوچئے، آپ اس صحابی پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کاتب وحی ہے. آپ اس صحابی پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی کا صحبت یافتہ ہے. آپ اس صحابی پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے قرآن راست نبی سے سماعت کیا ہے. حضرت جبریل نے نبی کو سنایا اور نبی نے حضرت امیر معاویہ کو سنایا. تو جو چیز دستیاب ہوتی تھی اس پر لکھ لیا جاتا، پاک جانوروں کی ہڈیوں پر، چمڑوں پر، اور اس کے بعد میں پتھروں پر. اس طرح سے جو چیز دستیاب ہوتی تھی اس پر آیتیں لکھ دی جاتی تھی. اور صحابہ کرام نبی کے اقوال مبارک کو بھی، یعنی احادیث مبارک کو بھی جمع کر لیا کرتے تھے، اور اس کو بھی انہی چیزوں پر جمع کیا جاتا تھا، ہڈی، چمڑا اور پتھر. دوستوں اور بزرگوں، بعد میں جا کر کے مغالطہ ہونے لگا کہ یہ حدیث ہے کہ قرآن کی آیت ہے. یہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے. کچھ صحابہ کہتے حدیث ہے، کچھ صحابہ کہتے قرآن کی آیت ہے. تو یہاں پر مشابہت لگ جاتی تھی کہ یہ آخر میں ہے کیا چیز کی. تو بالآخر جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کرم فرمایا اور آپ نے مکمل قرآن شریف کو ایک جگہ جمع فرما دیا. اور قرآن شریف کو آپ نے ہی ترتیب دیا. آپ مرتب قرآن ہیں، قرآن کو ترتیب دینے والے. حجاج بن یوسف نے اعراب لگائے تھے، لیکن جمع ایک جگہ کرنے والی ذات وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو ہے ناپکار رافضی، یہ حضرت عثمان کی اس کوشش کو کہتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی. کئی ساری آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی تھی، اس کو نکال دیا، حذف کر دیا. یہ اصل میں اتنے بڑے حماقتی لوگ ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ جب دین لے لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے. قرآن شریف کے اندر قرآن شریفی کو لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سوچئے آپ ذرا، گویا کہ حضرت عثمان پر الزام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناکام بتا رہے ہیں حفاظت کرنے. معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ. کتنے بڑے حماقتی ہیں. دوستوں اور بزرگوں، ایسے کئی حماقتی پھیلے ہوئے ہیں. ان حماقتیوں کی طرف نہ جائیں، ان بہروپیوں کی طرف نہ بڑھیں، ان پاگل لوگوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہیں، اہل سنت کے سچے مذہب پر آپ باقی رہیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کامران ہو جائیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور ہمارے آقا کے سالے صاحب لگتے ہیں. ہمارے آقا کے سالے صاحب لگتے ہیں، اسی لیے ان کو امت کا ماموں کہا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. بہرحال ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.